میں منظور راہی TTN چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حالات کچھ ناگزیر تھے جس کی وجہ سے میں کچھ پروگرام نہیں کر سکا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج اپنا پروگرام فن اور مسابقے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فنکار متو بات پیدا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ آسمان کی وسطوں میں دیکھیں تو پرندوں کے پر جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زمین کی طرف سفر کرتے ہیں، ایسے ہی فن تخلیق اور سوچ کا عکس ہے جسے فنکار کہتے ہیں۔ فنکار چاہے کسی بھی اصناف سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مصور ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، وہی پر اس کی عکاسی کرتے ہیں، یہ آسمانوں سے اترتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے میرے پیارے دوست ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ یہ ہیں جناب خالد حقانی صاحب۔ خالد صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ اپنی طرف سے، TTN چینل کی طرف سے، TTN کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، سلامت رہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شاعری میں کون سی اصناف کو زیادہ پسند کیا؟ جی مجھے غزل پسند ہے۔ نظم بس کبھی کبھی، لیکن آپ زیادہ شاعری میں غزل کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ کچھ شخصیات ہیں جن میں سے نون میم راشد ہیں۔ نون میم راشد کے علاوہ ناصر کاظمی کو لیں، نذیر کیسر کو لیں، لیکن وہ زیادہ نظم بھی لکھتے ہیں لیکن ان کی پہچان زیادہ غزل ہے۔ جی واہ، خوبصورت ہو۔ اب آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کب سے یہ شاعری کا آغاز کیا؟ شاعری کا آغاز تو بہت پہلے کر لیا تھا۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اسکول کے زمانے میں۔ تو میں کبھی کبھی شعر کہہ دیتا تھا، لیکن مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں شعر کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ تو ہمارے ایک ٹیچر تھے سر سیمول گل، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک وہ میں ان سے رابطے میں ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ خالد لکھا کرو، کچھ ٹیلنٹ ہے تم میں۔ تو وہ پھر لکھنا شروع کر دیا، بہت سارا لکھا۔ دیکھیے جی، ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، لیکن کیا تحریک ہوتی ہے کسی چیز کی؟ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کی طرف قائل کرتی ہے؟ وہ کیا تحریک تھی جو شاعری کی طرف آیا؟ اصل میں جو سمجھتا ہوں کہ شاعری ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جس سے انسان وہ باتیں کر سکتا ہے جو کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا۔ یعنی کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے شاعری ایک اچھا ذریعہ ہے۔ شاعری، ادب، چاہے فن لطیفہ کا کوئی بھی فنکار، کوئی فنون ہو، یہ احساس کے بغیر نہیں ہوتا۔ جن کے احساسیت بہت نمایاں نظر آتی ہے اور لطیف احساس وہ شاعری میں نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ نے جب نظم غزل لکھی تو احساس کا بہت تعلق ہے، تو پھر آپ نے سوچا کہ میں نے غزل کہنی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہوتا ہی ہے کہ جیسے کچھ بھی ہو جائے، اچھا ہو برا ہو، وہ پھر اشعار میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں جی حقانی بھائی، شاعر ایک فنکار ہے اور یہ معاشرے کی اکائی ہے۔ آپ نے شاعری شروع کی، آپ اچھے شاعر ہیں، آپ نے معاشرے کے لیے کیا سوچا؟ شاعری کر لینا کوئی بات نہیں، معاشرے کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، کیا سوچے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں نا کہ جیسے خداوند نے فرمایا کہ جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے وہی دوسروں کے ساتھ کرے۔ نہیں، وہ آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ فیلنگز ہیں۔ پابلو نرادو کو دیکھ لیں آپ، حبیب جالب کو دیکھ لیں آپ، فیض صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے محسوس کیا ہے۔ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو محسوس کیا نا، میرے زیادہ تر جو ہے نا، میں خوش نہیں ہوں اپنے معاشرے سے۔ تو میرے اشعار میں بعض دفعہ ایسا آتا ہے، نہیں، معاشرے سے آپ خوش نہیں ہیں، آپ معاشرے سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں معاشرے سے اچھے اخلاق اور انسانیت کی توقع کرتا ہوں، جو کہ دور دور تک بہت کم نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی معاشرہ بگڑا ہوا، میں بھی اس کی اکائی ہوں، آپ بھی اس کی اکائی ہیں، لیکن اس کو آپ تندرست دیکھنا کیسے چاہتے ہیں؟
اس کو تصحیح کس طرح کریں گے؟ یہ میں نے عرض کر دیا نا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھے رہے لیکن ہم نہیں رہتے. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ ہو, ایک طرفہ محبت نہ ہو. اور جب یہ محبت دونوں طرفہ ہوگی تو پھر ہی معاشرہ جو ہے نا بہتری کی طرف آ سکتا ہے. معاشرہ کبھی بھی ایک اکائی کو مطمئن نہیں کر سکتا, وہ آپ کی بجا بات ہے. ٹھیک ہے, تو شاعر کچھ نہ کچھ تحریک ہوتی ہے, محسوس کرتا ہے, چاہے وہ رومانیت میں بات کرے, چاہے وہ کسی جذبے کے تحت بات کرے, بات تو اس نے کرنی ہے. دیکھیے منظور بھائی, یہ تو مختلف اشعار آپ نے سنی بھی ہے, شاعری مختلف ایسی ہوتی رہتی ہے, لیکن اب ہم کیا کیا کہیں. جی جی, آپ نے اچھی باتیں بتائیں کہ معاشرے سے تو خوش ہیں, لیکن معاشرے میں بگڑے وہ لوگوں کو آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ ان کو تندرست راستے پہ لانا, ان کو تندرست کرنا ہے, صحیح راستے کا متعین بتانا ہے. سر دیکھیں ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. ہاں یہ بات ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ہر کام میں ایک استاد کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے سیم الگل کی بات کی, جی وہ تو آپ کے سلیبس کے استاد سے, اسکول ٹیچر سے, جی اردو ٹیچر, لیکن ایک فنکار کو ایک فن کے لیے ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے. جی بالکل. تو آپ نے اپنے استاد کو, کون سا آپ کے استاد ہے اس میں گرامی بتائیں گے, ان کی شخصیت کے بارے میں بھی بتائیں گے؟ جی میرے استاد جی ڈاکٹر عادل مین صاحب ہیں, خدا نے سلامت رکھے. اور ان کی شخصیت پہ بات کرنا تو میرے لیے مشکل ہے, بہت بڑی دنیا ہے وہ. تو میں بڑا خوش ہوا جب میں ان کی شاگردی میں آیا. تو ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے سنا تھا کہ وہ شاگرد کرتے نہیں ہیں کسی کو. تو جب تک استاد جی سے ملا نہیں تو یقین مانی کہ مجھے لگا بھی نہیں کہ کوئی استاد ہونا چاہیے. جب میں نے استاد جی کو دیکھا, سنا, ان کی باتیں سنی, تو پھر اپنے آپ کو دیکھا, تو میں نے کہا یار مجھ میں تو بہت زیادہ کمیاں ہیں. تو پھر میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ میرے جو سوال آتے ہیں ان کا جواب کون دے سکتا ہے. ویسے بہت بہت بڑے شاعر ہیں, جیسے ہماری برادری میں بہت سارے ہم کمیونٹی میں سنتے ہیں ہم, تو میں کسی سے نہ ایسے ہی نہیں متاثر ہوا. تو جب میں نے استاد جی کو میں نے دیکھا, انہیں سنا, جائزہ لیا, تو میں نے کہا یہ استاد ہو سکتے ہیں. اچھا پھر میں نے ایک محفل میں ہی مشاعرے میں نے پڑھنا تھا. تو پڑھنے سے پہلے میں نے کہا جی کہ میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ استاد جی مجھے اپنی شاگردی میں قبول کریں. تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے قبولیت کا شرف بخشا اور میں ان کا شاگرد ہوں. اور ان سے پہلے شاعری تو کرتے تھے, بلکہ بیوقوف تھا, کسی کو سمجھتے کچھ نہیں تھے. جب میں نے استاد جی سے سیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب تو ڈر لگتا ہے. اب آپ یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ آبائی شہر آپ کا کون سا ہے اور جائے پیدائش کس جگہ؟ میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں, اور وہاں لاسالس ہائی اسکول ہے, وہاں سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے. بڑا مشہور. ہاں جی بہت مشہور. آج تو کالج بن گیا, اب تو کالج بن گیا. ہاں جی بالکل. میں پچھلے دنوں گیا تھا, دیکھا, میں بڑا خوش ہوا, بہت بڑا ہو گیا وہ. بہت بڑا. اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ ایک شاعر ادیب کو اچھا معاشرہ تخلیق تو کرنا ہے, اس کی تقبیل بھی کرنی ہے, لیکن کچھ لوگ شاعری اور ادب کی طرف قد بڑھانے کے لیے آتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے ادب کو برائے ادب لینا ہے یا ادب کو برائے زندگی دینی ہے؟ اس لیے قد بڑھانا کوئی ادب کی پذیرائی نہیں ہے, نہ اس کی آبکاری ہے. دیکھیں جی ادب برائے زندگی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ادب جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے, اور استاد بھی کوئی استاد ہونا چاہیے. ہاں میں اس کے ساتھ آپ کی یہ بات نہ ہو کہ وہ دونوں اندھے ہوں اور کڈے میں جا گرے. نہیں, آپ دوسرا میں اور بھی آپ کی بات کو وضاحت کر دوں اور آپ کی بات کی میں آگے بڑھاتا ہوں کہ استاد کے ساتھ ایک اچھا مطالعہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثر ہو. دیکھیے منظور بھائی, استاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ استاد نے رہنمائی کرنی ہوتی ہے کہ کیسے اچھے ہو سکتے ہو. وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں, جیسے ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ شعر یا غزل وہ ہے جو نصاب میں آ سکے.
اگر نصاب میں نہیں آ سکتی تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کس نصاب کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، جیسے اکثر ہمارے جو ہوتے ہیں اردو میں غزلیں آتی ہیں کتابوں میں، اگر وہ اس لائق نہیں ہے کوئی غزل تو پھر اس کا مطلب کہ وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. قد بڑھانے کی بات یہ آپ نے خود بتا دی مجھے. نصاب والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو صدیوں زندہ رہتے ہیں. جی بالکل. چاہے فیض دیکھ لیں، جوش کو دیکھ لیں آپ، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ ختم ہو گئے. قاسمی کو دیکھ لیں، احمد فراز کو دیکھ لیں، مجید امجد کو دیکھ لیں. یہ قضا والا کچھ لوگوں کو، کچھ میں تو کہتا ہوں وہ سکھ ہے، ان کو ایک پتہ ہی نہیں ہے کہ شاعری کیا ہے، میں شاعر ہوں یا میں ادیب ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. منظور بھائی یہ جو ہے نا، وضاحت سے، سمپل سی اور وضاحت سے بتائیے ناظرین کو. ہماری جو نفسیات ہے نا، ہم ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے. جی، خامیاں ہوتی ہیں بندوں میں، انہیں مان لینا چاہیے، خامیوں کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ نہیں ٹھیک کر سکتے تو رہنمائی لے لیں، اور رہنما موجود ہیں. آپ نے ارد گرد دیکھے تو صحیح، رہنمائی بہت ہے، یہ کبھی کم ہوئے نہیں ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور جب تک آپ کسی سے سیکھنے کے بغیر کیسے آ سکتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا. اب آپ کس شاعر ادیب سے زیادہ متاثر ہیں پاکستان میں؟ مجھے ساگر صدیقی صاحب بہت پسند ہیں. واہ واہ، جس صحت میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، واہ، اس صحت کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ساگر صدیقی بہت اچھے شاعر. تو نثر میں؟ نثر میں زیادہ تر نا میرا رجحان نہیں ہے ادھر. بس مجھے شاعری پسند ہے، غزل. وہ بھی غزل زیادہ کہتے ہیں. اور ایسے کوئی رسائل یا فنون یا کوئی کتاب کوئی ایسی جس سے آپ کو دلچسپی ہو؟ میں بچپن میں وہ جاسوسی ناول پڑھا کرتا تھا. اچھا اچھا، اس میں وہ تو میرے شاعروں کا پسندیدہ کام رائٹر نہیں ہے. تھے، وہ پسندیدہ رائٹر تھے ابن صفی. وہ تو بہت آپ کمال نہیں، وہ شاعروں کا کام نہیں ہے. ابن صفی والا کام دوسرا ہے. میں ابھی بچپن نہیں، میں جو ہوں. پڑھتا تھا میں نے تو بتا دیا. ہاں، وہ اب بھی چل رہا ہے، میرا خیال ہے اب بھی چل رہا ہے. چلتا ہوگا. اب آپ ہمیں اپنی طرف سے کوئی شعر وغیرہ بھی سنائیں گے؟ جی جی ضرور اور سناؤں گا. دوسری عرض آپ سے یہ ہے کہ خالد خاقانی صاحب آمد مسیحا ہے، یعنی کہ کرسمس کے ایام ہیں، تو یہ ہمارے ناظرین کو آپ نے ضرور. جی ضرور جناب. پہلے آپ جو اپنی غزل ایک دو سنا دیں یا وہ سنا دیں تو پھر. نہیں، پہلے تو میں خداوند کے حضور. آمین آمین، بڑا ضروری ہے. خداوند کے حضور 2 قطعات ہیں. ایک ایسا میں نے حبیب دیکھا عجیب دیکھا. واہ. ایک ایسا میں نے حبیب دیکھا عجیب دیکھا، واہ. اور دل کے اتنا قریب دیکھا عجیب دیکھا. نگاہ کر دے تو بادشاہوں کی جولی بھر دے، وہ ناصرت کا غریب دیکھا عجیب دیکھا. واہ واہ. نفرتیں ختم کرو دوستی کی بات کرو. واہ واہ. نفرتیں ختم کرو دوستی کی بات کرو، المسیح زندگی ہے زندگی کی بات کرو. واہ 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 واہ. اور وہاں پہ صدا رحمتیں برستی ہیں، جہاں جہاں بھی میرے ناصری کی بات کرو. واہ. اور خداوند کی آمد کے لیے ہے نام اعلیٰ تے شان اچی، وہ شان والے تو جانواری. ہے نام اعلیٰ تے شان اچی، وہ شان والے تو جانواری. وہ میری دھرتی تے آ گیا ہے تے آن والے تو جانواری. واہ. اچھا. وہ میری دھرتی تے آ گیا ہے تے آن والے تو جانواری. ہوا نو چڑکے تے چپ کرا دے، ہوا نو چڑکے تے چپ کرا دے، ہے ذرے ذرے تے روب دا. واہ واہ. ہوا نو چڑکے تے چپ کرا دے، ہے ذرے ذرے تے روب دا. او مال کے کل جہاں دا والی، جہان والے تو جانواری. واہ واہ واہ. اور دیکھیے گا شعر کے ادن چ وگڑی سی گل میتھوں، کیا سی انہیں بنا دیاں گا. واہ.
ਅਦਨ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਸੂ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰੀ। ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ। जी ज़रूर। एक किता है कि आजिज़ी ने अना को तोड़ दिया, हाँ। आजिज़ी ने अना को तोड़ दिया, दुश्मने जान से दिल को जोड़ दिया, और जान पर खेल के पंछी पकड़ा, इतना प्यारा लगा कि छोड़ दिया। वाह। अच्छा, अब गज़ल है कि दो शेर हैं। जैसे खुशबू हवा को जचती है, जैसे खुशबू हवा को जचती है, शर्म सर पे रिदा को जचती है। वाह वाह। जैसे खुशबू हवा को जचती है, शर्म सर पे रिदा को जचती है, और मार्फत है कि मुझको रहने दो उसके कदमों में। वाह। मुझको रहने दो उसके कदमों में, मुझको रहने दो उसके कदमों में, ये जगह पुरखता को जचती है, और खेलना दिल से है बुरी आदत, लेकिन उस बेवफा को जचती है। वाह वाह वाह, उस बेवफा को जचती है। वाह वाह वाह। खेलना दिल से है बुरी बहुत आदत, खूबसूरत, लेकिन उस बेवफा को जचती है, और इतने दावे हकानी ठीक नहीं, ये खुदाई खुदा को जचती है। वाह वाह। एक गज़ल है, जैसे राही साहब है आप, तो मैं कराची जा रहा था तो वहाँ ये मतला आमद हुआ, फिर उस्ताद जी की इजाज़त से मैंने ये गज़ल कही, पूरी हो गई। तो मुसाफिर हूँ कोई मंजिल नहीं मैं, मुसाफिर हूँ कोई मंजिल नहीं मैं, तुम्हारी राह में आयल नहीं मैं। दोबारा पढ़िए। मुसाफिर हूँ कोई मंजिल नहीं मैं, तुम्हारी राह में हायल नहीं मैं, दुआ है मेरा दुश्मन जीत जाए, वाह। किसी की हार में शामिल नहीं मैं। और आमदे सानी से कि वो जिसने रूप मेरा ले लिया है, कफ़े पाके भी तो काबिल नहीं। वाह वाह। अच्छा, वाह। किसी दिल का नहीं अरमान अब तक, किसी अरमान का कातिल नहीं। वाह वाह। और शेर देखिए कि नहीं रोता मैं अपनी बेबसी पर, नहीं रोता मैं अपनी बेबसी पर, समझता है कि अहले दिल नहीं मैं। वाह वाह वाह। और शेर थोड़ा काबिल गौर है कि ज़रा आराम से नाराज़ लहरो, ज़रा आराम से नाराज़ लहरो, मैं कश्ती हूँ कोई साहिल नहीं मैं। वाह। ज़रा आराम से, ज़रा आराम से नाराज़ लहरो, मैं कश्ती हूँ कोई साहिल नहीं मैं, किसी को क्या मिलूँगा मैं हकानी, खुद अपने आप को हासिल नहीं। वाह वाह वाह। मुसाफिर हूँ कोई मंजिल नहीं मैं, तुम्हारी राह में हाल नहीं मैं। वाह वाह, बहुत उम्दा शेर सुनाया आपने। जी मंजूर भाई, गज़ल अरशाद जी। उसकी आवाज़ कान में जैसे, वाह। पड़ गई जान जान में जैसे। हाँ, वाह। उसकी आवाज़ कान में जैसे, पड़ गई जान जान में जैसे, और मैं उसे ऐसे याद रखता हूँ, ये हो शामिल ईमान में जैसे। जैसे। वाह वाह वाह। और गम मुझे ऐसे ढूंढ लेते हैं, गम मुझे ऐसे ढूंढ लेते हैं, हूँ अकेला जहान में जैसे। आहा, वाह वाह। दोबारा पढ़िए। गम मुझे ऐसे ढूंढ लेते हैं, वाह, हूँ अकेला जहान में जैसे, और प्यार इज़्ज़त खलूस हमदर्दी रह गए हैं गुमान में जैसे। और ज़िंदगी यूं गुज़र गई खालिद, एक कड़ा इम्तहान हो जैसे। वाह वाह वाह। अच्छा मंजूर भाई जी सर, पंजाबी के चंद शार हैं। अरशाद जी, अरशाद। रिश्ते सारे टटोल के वेखे, वाह वाह।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਹਾ ਅਸੂਲੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵਾਹ 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 ਸੂਲੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਏ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵਾਹ ਔਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਆਂ ਮਧੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਏ ਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ खोल के देखें। अब कानी भाई ये बताएं, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत से शायर अदीब हैं, कौन कौन से आपको पसंद है? जी सबसे पहले तो मेरे फेवरेट जो शायर हैं उस्ताद जी हैं डॉक्टर आदिल मीन साहब फिर उन जैसा तो मुझे कोई लगता ही नहीं नहीं मजाक करें आप और दूसरे डेविड पर्सी साहब हैं बहुत खूबसूरत लिखे डेविड हैं, पर्सी साहब कमाल लिखे वो तो जैसे आपने कहा था कि डाकू है हैं। डाकू हैं जितने ज़्यादा मशारा लुट लेंगे ना। बहुत खूबसूरत शख्सियत है बहुत बहुत शख्सियत- अच्छे शायर हैं अच्छे इंसान भी हैं, भाइयाँ बहुत छोटे अच्छे अच्छे इंसान दोस्त भी हैं। हैं बहुत अच्छे इंसान हैं मिलनसार हैं और कमाल शख्सियत नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते थे वो जनाब खालिद हक़ानी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई, आमद मसीहा के हवाले से भी हमें कुछ बताया और सुनाया हमारे नाजरीन को। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया, हमारे पास आए। मैं अपनी तरफ से चैनल की तमाम टीम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, अगर वक्त ने वफा की तो आइंदा हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप मुझे और तारक प्यारे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।